ملک کے گیسوئے برہم کو یہ عہد جنو بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ معزز سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، آج کے اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو کیا دیا۔ میں بحیثیت طالب علم آپ حضرات کے سامنے اس موضوع پر تھوڑی دیر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں۔ میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح گفتگو کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کے آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی کن کن خوبیوں کا تذکرہ کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کروں، اس کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کی رویات سناؤں، اس کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا اس کی تقریری فضاؤں میں پرواز کراؤں۔ اس کے خلوص و وفا کی داستانیں سناؤں یا اس کے جنون شوق کی آشفتہ سری دکھاؤں، آزادی کے واسطے اس کی ناقابل فراموش اور لازوال قربانیوں کا تذکرہ کروں یا حفاظت دین کے لیے اس کے بے مثال عزم و استقلال کے حیرت انگیز واقعات بیان کروں۔ غرض سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کی ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، ہزاروں نغمے وفا کی ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں، لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں۔ زباں ہے ساکت قلم حیرہ بتاؤں کیسے مراز پنہا، کہ بحر غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو کیا دیا۔ بھلا بتاؤ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستو، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا کہ دارالعلوم نے دنیا کو الہاد بے دینی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری ابن الوقتی اور ایمان فروشی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی بے شرمی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو بے غیرتی بے مروتی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو خود غرضی اور مفاد پرستی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو پست حوصلگی اور بزدلی نہیں دی، دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمے مہر و وفا گاتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ ہر زمانے میں گردش دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا، وہ قدم قدم پر گم کردہ راہ لوگوں کو توحید کا جام باصفہ پلاتا رہا، وہ ہر عہد میں شافعی کون و مگا کی راہ دکھلاتا رہا، وہ ہر دور میں سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا، وہ ہر عہد میں پرچم اسلام کو پتوں کی چہار دیواری پر لہراتا رہا اور پیغام خداوندی کو چہار دانگ عالم میں پھیلاتا رہا۔ گرچہ بارہا فلک نے اسے آنکھیں دکھائیں، تیرے گردوں نے پتھر اچھالے،
گردش دوران آلام و مصائب کے پتھر تیر برسائے، باغبان وقت نے رنج و محن کے کاٹے چوہائے، امواج حوادث نے بحر غم نے دوتے کھلائے، مگر اس جوش جنود دیوانہ آشفت پر پیکرے آشفتہ سری اور سودائے عشق کے خریدار نے ان تمام سنگینوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اعلان کر دیا، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، تیرے عشق میں کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، وعیش و نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو، اے طوفان تند تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت، اے طوفان تند تیز، اے طوفان تند تیز جاؤ ہمیں سمجھاؤ مت، کہ بحر غم میں دل کا سفینہ ڈال دیا جو ہو سو ہو۔ وہ ہم سے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے کارنامے اور داستانیں معلوم کرنے والوں، میں تمہیں کیا کیا بتاؤں اور کہاں تک بتاؤں، اگر تم سے ہو سکے تو جاؤ ہماری داستان افرنگ کے برپا کیے ہوئے طوفانوں سے پوچھو، ہماری داستان بالا کوٹ کی پہاڑیوں سے پوچھو، ہماری داستان شاملی کے میدانوں سے پوچھو، ہماری داستان چادری چوک سے لے کر خیبر تک کے درختوں سے پوچھو، ہماری داستان دہلی کی جامع مسجد سے لے کر لاہور کی شاہی مسجد کے در و دیوار سے پوچھو، ہماری داستان دریائے راوی کی خوشنمی موجوں سے پوچھو، ہماری داستان روس و ترکی کی برفیلی چٹانوں سے پوچھو، ہماری داستان ویران فضاؤں کے چاپتاروں سے پوچھو، ہماری داستان عرب کے تپتے ہوئے ریگزاروں سے پوچھو، ہماری داستان زندہ کی تاریخیوں سے پوچھو، ہماری داستان مالٹا کے تاریخ کوٹریوں سے پوچھو، ہماری داستان عدالت کے کٹہروں سے پوچھو، ہماری داستان پھانسی کے فندوں سے پوچھو، یہ تمام کے تمام ہماری مہر وفا کے داستانیں سنائیں گے اور ہمارے دیرینہ تعلقات و شناسائی کے قصے بیان کریں گے اور ہمارے خلوص و وفا کے نغمے سنائیں گے، کیونکہ واقف تو ہے اس رات سے یہ دارالوصل بھی، واقف تو ہے اس رات سے دارالوصل بھی، ہر دور میں تکمیل وفا ہم سے ہوئی۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند نے دنیا کو کیا دیا؟ میں دنیا والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ دنیا کو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمہ اللہ جیسا امام القائدین کس نے دیا؟ دنیا کو علامۃ الدہر انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسا فخر المحدثین کس نے دیا؟ دنیا کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جیسا مفکر و مدبر کس نے دیا؟ دنیا کو مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمہ اللہ جیسا مفتی اعظم ہند کس نے دیا؟ دنیا کو علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جیسا مفسر و متکلم کس نے دیا؟ دنیا کو مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ جیسا بے مثال ادیب کس نے دیا؟ دنیا کو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ جیسا پیکر صدق و صفا کس نے دیا؟ دنیا کو حکیم الاسلام قاری محمد طیب علیہ الرحمہ جیسا تصویر خلق علا کس نے دیا؟ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ معزز سامعین، کیا ایک روشن حقیقت نہیں ہے؟ کیا ایک تاریخی صداقت نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے مقدس وطن سے ایسے ایسے عظیم الشان اور بے مثال ہستیوں نے جنم لیا جن کی شجاعت و بہادری کی قسم فاتحین اقوام کھاتے تھے، جن کی ہمت و مردانگی کی قسم سلاطین عالم کھاتے تھے، جن کی بے نفسی بے غرضی کی قسم معصوم ملائکہ کھاتے تھے، جن کی عفت و پاک دامنی کی قسم محسون دوشیزائیں کھاتی تھی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ دارالعلوم کے مبارک شکم سے ایسے ایسے بے نظیر شخصیتوں کا ظہور ہوا جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے ہر نازک موڑ پر امت کی رہنمائی کی، جنہوں نے ہر نازک موڑ پر امت کی رہنمائی کی۔ جب بھی باطل نے چیلنج کیا، اس کے چیلنج کو قبول کیا اور جم کر
بے خوفی سے اس کا مقابلہ کیا اور انہوں نے جم کر بے خوفی سے مقابلہ کیا. باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. یہ تھے عزیز عبد العزیز سلمہ جو اپنے خطاب سے ہم سامعین کو محظوظ کر رہے تھے. یہ دنیا پر روز روشن کی طرح آیا ہے. جس طریقے سے سورج پوری دنیا کو روشنی پہنچا رہا ہے، اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند کے فارغین حضرات پوری دنیا کو علوم نبوت سے سرشار کرا رہے ہیں. یہ بالکل حقیقت ہے. اور جب بھی کوئی نازک موڑ پڑا ہے، کوئی نازک وقت آیا ہے، اس وقت اگر کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی مدبر، کوئی متکلم کھڑا ہوا ہے تو دارالعلوم دیوبند کا ہی فارغ ہے. وہ دارالعلوم دیوبند سے ہی نسبت رکھنے والا ہے، کیونکہ ہمارے علماء کرام نے اس زمین کے لیے، اس زمین ہندوستان کے لیے بھی بہت سی قربانیوں کا نذرانہ پیش کیا ہے.